السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگ و دوستو، ہر صحابی اور صحابیات کی جو زندگیاں ہیں وہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہیں۔ حضرات صحابہ اکرام کی جو زندگیاں ہیں، اگر ان کی زندگیوں میں دیکھیں، ہر صحابی کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ہمارے لیے ایک سبق ہے، ایک رہبری ہے، ایک نمونہ ہے، کیونکہ حضرات صحابہ اور صحابیات ہر ایک کے مختلف حالات تھے اور مختلف حالات میں وہ گزرے، لیکن ان کی زندگی میں مقصد اللہ کا دین تھا، اللہ کے دین پر جمنا تھا اور آخرت کی زندگی تھی۔ حالات مختلف تھے لیکن مقصد ایک تھا۔ تو ہم یہ صحابہ اور صحابیات کی جو زندگیاں ہم جو سن رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم ان سے رہبری لیں، رہنمائی لیں۔ حضرات صحابیات میں ایک خاص طبقہ ہے ازواج مطہرات امہات المؤمنین کا۔ اس امت کی مائیں، اللہ تعالیٰ نے ان مبارک خواتین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے لیے منتخب فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے لیے اور آپ کے نکاح کے لیے منتخب کرنا یہ کتنے بڑے اعزاز کی اور شرافت کی بات ہے، جس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت زینب، حضرت سودا، حضرت میمونہ، یہ امہات المؤمنین ہیں، یہ ہماری مائیں ہیں، ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ ان کی زندگیوں میں ہمارے لیے بڑی رہبری ہے۔ آج کے درس میں ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مختصر سی مبارک زندگی کے بارے میں کچھ عرض کروں گا۔ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ ابو سفیان کی بیٹی تھی اور یہ قریشی تھی۔ ابو سفیان خاندانی اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے مکہ مکرمہ میں سرداری کے اعتبار سے ایک مقام تھا۔ اسلام لانے سے پہلے اسلام کا، مسلمانوں کا سخت ترین دشمن، یہ ایمان لائے فتح مکہ میں۔ فتح مکہ سے پہلے بدر، احد، خندق، یہ جتنی لڑائیاں ہوئی، جتنے غزوات ہوئے، ان سب میں یہ ابو سفیان جو ہے یہ سردار تھے۔ انہی کی سرداری میں، انہی کی قیادت میں جو ہے مشرکین مکہ نے لڑائیاں لڑی اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف۔ لیکن اللہ کی قدرت ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ باپ اس وقت اتنا سخت ترین دشمن اسلام کا اور مسلمانوں کا، لیکن اللہ کے فیصلے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو، اسلام کو اس کے گھر کے اندر داخل کیا، اور حضرت ام حبیبہ جو اس کی بیٹی تھی، بڑی چہیتی بیٹی، وہ اسلام میں داخل ہو گئی، اور وہی ہوتا رہا۔ ابتدائے اسلام میں جو بھی اسلام لاتے تو ان پر بہت زیادتیاں ہوتی، ان پر بہت ظلم و ستم ہوتا، تو پھر حضرات صحابہ اکرام حبشہ کی طرف ہجرت کرتے۔ تو ان کا نکاح عبید اللہ ابن جحش ایک آدمی ہے،
جو زینب بنت جحش کے بھائی تھے ان سے ہوا۔ ابتدا میں یہ بھی اسلام میں داخل ہوئے۔ میاں بیوی دونوں جو ہے مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ سیرت میں لکھا ہے کہ جس وقت یہ ہجرت کر رہی تھی اس وقت یہ امید سے تھی، حمل سے تھی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک بیٹی عطا فرمائی اور اس بیٹی کا نام حبیبہ رکھا، اور اسی نسبت پر ان کو ام حبیبہ کہا جاتا ہے۔ لیکن ان کی زندگی میں اگر دیکھیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں اپنے شوہر جو عبید اللہ تھے ان کو ایک بہت ہی بری اور بگڑی ہوئی شکل میں دیکھا۔ اندھیری رات ہے اور انتہا درجے کی پریشانی ہے، اور شوہر جو ہے پریشان ہے، چہرہ بگڑا ہوا ہے، تو گھبرا گئی۔ اور یہ خواب کے آداب میں سے ہے کہ اچھا خواب اگر کوئی دیکھے تو سمجھدار کو اور اپنے لوگوں کو کہنا چاہیے، ہر ایک سے نہیں کہنا چاہیے، اور برا خواب اگر کوئی دیکھے تو کسی سے نہیں کہنا چاہیے۔ آدمی برا خواب دیکھتا ہے تو گھبراتا ہے، آسان اس کا حل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی، عمل بتایا۔ دعا یہ ہے کہ اے اللہ اس خواب کے شر سے بچا لے، عمل یہ ہے کہ بائیں طرف 3 مرتبہ پھٹکار دے، اللہ تعالیٰ اس برے خواب کے شر سے بچا لیں گے۔ اتنا آسان۔ اور اچھا خواب اگر کوئی دیکھے تو اس کے لیے یہ بتایا کہ جو سمجھدار ہو، جو اپنا ہو، اس کو بتاؤ، تعبیر دینے میں جلدی نہ کرے۔ تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا، بڑا بھیانک خواب تھا۔ صبح اٹھی گھبراتے ہوئے، اپنے شوہر سے سوچ رہی تھی کہ اس خواب کو ذکر کروں نہ کروں۔ قبل اس کے کہ خواب ذکر کرتی، ان کے شوہر نے آگے سے بڑھ کر ایک بات کہی، کہنے لگے کہ مجھے اس اسلام کے بارے میں تھوڑا سا شک ہو رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے پرانے دین کی طرف واپس ہو جاؤں۔ ام حبیبہ نے سنا تو سوچنے لگی کہ یہ تو جو خواب میں نے دیکھا ہے وہ تو خواب ایک تعبیر کی شکل میں نظر آ رہی ہے۔ تو شوہر نے کہا دیکھو تمہارے پاس 2 راستے ہیں، یا تو میرے ساتھ رہنا ہے تو دین چھوڑنا پڑے گا، یا نہیں تو مجھ سے طلاق لے لو، مجھ سے علیحدگی ہو جاؤ۔ سوچیں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کن حالات میں ہیں، حالات میں کیسے، یعنی ایک طرف شوہر کی بات اگر مان لیں اور دین چھوڑ دیں تو کتنی دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ مکہ مکرمہ چلے جائیں، ظاہر سی بات ہے ماں باپ کے پاس، وہاں باپ تو بہت سخت ترین دشمن ہے اسلام کے، وہاں اسلام پر جمنا، اسلام پر رہنا مشکل ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اس ملک کے اندر اکیلی تنے تنہا رہ جائیں، ایک اجنبی ملک کے اندر، یہ امتحان ان پر آیا۔ تو یہ 3 صورتیں ان کے سامنے آئی، 3 قسم کی۔ تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، انہوں نے طے کیا، آثرک اللہ، آثرت اللہ ورسولہ علی ما سوا۔ ام حبیبہ نے اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز پر ترجیح دی، ہر چیز پر ترجیح دی۔ شوہر کو چھوڑ دیا، ماں باپ کے پاس نہیں گئی، حالانکہ ماں باپ کے پاس جاتی تو وہاں پہ رہ سکتی تھی، لیکن نہیں، انہوں نے کیا طے کیا، نہیں، میں اکیلی تنے تنہا اس اجنبی ملک میں اپنے بچی کے ساتھ رہوں گی۔ چنانچہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فیصلہ کیا اور شوہر نے چھوڑ دیا۔ شوہر چھوڑ گئے، وہ اپنے دین پر پھر گئے، اور ہوا یہ کہ شوہر جو ہے غلط کاموں میں چلے گئے، شراب پینا اور ہمیشہ نشے کی حالت میں رہتے تھے، یہاں تک کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اب ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتی ہیں، میں اکیلی تنے تنہا اس ملک کے اندر ایک عرصہ گزرا تو میں نے ایک خواب دیکھا، دوسرا خواب، کہ خواب کے اندر کوئی آدمی کہہ رہا ہے
یا ام المؤمنین، یا ام المؤمنین، اے ایمان والوں کی ماں۔ یہ ام المؤمنین یہ لقب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا۔ ام حبیبہ کہتی ہیں کہ کوئی مجھے خواب میں اس جملے سے، اس لقب سے مجھے پکار رہا ہے، میں چونک کر اٹھ گئی۔ اور مکہ مکرمہ میں ام حبیبہ جو ہے بڑی سمجھدار، بڑی یعنی بعض مکے میں بعض لوگ ایسے تھے جو خواب کی تعبیر کو جانتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورتوں میں ام حبیبہ بھی خواب کی تعبیر کا علم جانتی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ یہ خواب اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، بس کسی سے تذکرہ کیسے کریں، کیا کریں، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ہوا یہ اللہ کا نظام دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ام حبیبہ کے حالات کی خبر ملی، اور اس وقت آپ مدینہ منورہ میں تھے کہ ام حبیبہ کا شوہر جو ہے وہ مرتد ہو گیا، اور پھر وہ چھوڑ کے جو ہے نا وہ مر گیا۔ اب ام حبیبہ اکیلی ہیں، تنہا ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں۔ حضور فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا، اور وہ بھی کس کے ذریعے سے؟ بادشاہ کے ذریعے، حبشہ کے جو بادشاہ تھے نجاشی رحمت اللہ علیہ، ان کے ذریعے سے ایک صحابی کو ایک خط لکھ کر بھیجا۔ تو وہ صحابی جو ہے پہنچے اور بادشاہ کے پاس انہوں نے وہ خط پیش کیا، تو بادشاہ بہت خوش ہوا۔ تو بادشاہ نے اپنی جو خادمہ کر کے اندر آنے کی اجازت چاہی، اور کہا کہ بادشاہ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، اور ایک بات آپ کی خدمت میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، اگر آپ راضی ہیں، اگر آپ پسند کرتے ہیں تو یہ نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ دیکھو یہ خواب، کچھ دن پہلے خواب دیکھا تھا، کوئی خواب میں پکار رہا ہے یا ام المؤمنین، اور اس طرح سے یہ خواب پورا ہو رہا ہے۔ فرماتی ہیں کہ مجھے اتنی خوشی پہنچی کہ میں نے خوشی میں آ کر میں نے اپنے ہاتھوں سے جو سونے کے کنگن تھے، یعنی کہ بڑے باپ کی، بڑے گھر کی بیٹی تھی، کان سے سونے کی بالیاں، پاؤں سے جو ہے جو سونے کے جو پازیب ہوتے ہیں، یہ سب جتنا زیور تھا میں نے ان سب کو نکالا، اور نکال کر جو ہے میں نے اس آنے والی اس خادمہ کے حوالے کیا، یہ سب تمہارے لیے ہدیہ ہے۔ بشرک اللہ بالخیر، بشرک اللہ بالخیر، اللہ تمہیں بھی خوشی کی خبر سنائے جیسے تم نے مجھے خوشی کی خبر سنائی، جیسے تم نے مجھے خوش کیا اللہ بھی تم کو خوش کرے۔ عربوں کی عادت ہوتی ہے دعائیں دینے کی، بات بات پر وہ دعائیں دیتے ہیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں یہ اتنی بڑی سعادت اور خوشی کا موقع تھا میرے لیے کہ اگر اس وقت میرے پاس دنیا بھر کے خزانے بھی ہوتے میں وہ سب کے سب اس خادمہ کو دے دیتی۔ کہنے لگی میں تو اس کے لیے تیار ہوں۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو رہا ہے۔ نکاح کہاں پہ ہو رہا ہے؟ حبشہ میں ہو رہا ہے۔ بادشاہ نے نکاح کی تقریب منعقد کی اپنے محل کے اندر۔ اس موقع پر جتنے صحابہ ہجرت کر کے حبشہ میں تھے ان سب کو بادشاہ نے جمع کیا، اور ایک خاص خصوصی مجمع اور خصوصی محفل جمع کی، اور حضرت نجاشی رحمت اللہ علیہ نے خطبہ نکاح خود پڑھا۔ آج بھی سیرت کی کتابوں میں وہ خطبہ محفوظ ہے۔ احمد اللہ القدوس المؤمن الجبار واشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وانہ هو الذی بشر به عیسی بن مریم اما بعد۔ انہیں کتنا میں تعریف کرتا ہوں اللہ کی جو ہر قسم ہر عیب سے پاک ہے، اور جو مؤمن ہے، جبار ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا تذکرہ کیا، اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہیں جس کی خوشخبری حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں ام حبیبہ کے ساتھ آپ کا نکاح کراؤں۔ چنانچہ
حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح 400 دینار میں، 400 دینار میں، وَأَمْهَرْتُهَا نِيَابَةً عَنْهُ 400 دینار ذهبا على سنت اللہ ورسولہ۔ سبحان اللہ، اللہ کے حکم، نبی کے طریقے کے مطابق 400 دینار مہر کے بدلے میں نے تمہارا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ بڑے بڑے صحابہ حضرت جعفر ابن ابی طالب، خالد ابن سعید، عبداللہ ابن حذافہ وہاں پر ہیں، لیکن سوچیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام بادشاہ کو بھیجا کہ تم یہ نکاح کراؤ، انہیں کتنا بڑا ایک اعزاز ہے، کتنا بڑا ایک حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس نکاح کے وکیل جو ہے نا حضرت خالد ابن سعید رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو بہرکیف یہ نکاح ہوا، 400 دینار مہر۔ سوچے 400 دینار، 20 دینار اگر کسی کے پاس ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، یعنی سونے کا نصاب 20 دینار ہے، 20 دینار $5000 ہے، تو 400 دینار بادشاہ نے جو ہے وہ مہر دی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب وہ 400 دینار حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے، 400 دینار تقریباً $80,000-90,000، تو حضرت ام حبیبہ کہتی ہیں میں نے اس میں سے 50 دینار جو ہے میں نے اس خادمہ کو دی، اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ بڑی عجیب بات دیکھیں، ان لوگوں کی زندگیاں کیسی تھیں، اللہ اکبر۔ وہ خادمہ کہنے لگی کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک درخواست ہے میری، وہ درخواست یہ ہے کہ میں اللہ پر ایمان لا چکی ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تسلیم کر چکی ہوں، بس میری یہ خواہش ہے کہ جب تم ان سے ملاقات ہو تو میرے اسلام کی انہیں اطلاع کر دینا۔ چنانچہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نکاح کے بعد وہیں رہی ایک عرصے تک، اور یہ خادمہ ان کی خدمت میں رہی۔ جب حبشہ سے مدینہ منورہ کا سفر آیا، لکھا ہے کہ بادشاہ نے بڑی بہترین انہیں تیاری کروائی، بہت سے ہدایے، تحفے، خوشبوئیں اور سب جمع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے۔ شرحبیل ابن حسنہ ایک صحابی ہیں، ان کو ذمہ دار بنایا اس جماعت کا، اور حضرت ام حبیبہ کہتی ہیں وہ آج تک وہ دن مجھے یاد ہے کہ جب میں حبشہ سے نکل رہی تھی تو وہ ابرہہ جو خادمہ تھی وہ میرے پاس آئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا کہ میری ایک درخواست ہے۔ کہنے لگی بتاؤ کیا ہے؟ تو کہتی ہیں کہ جب آپ مدینہ منورہ پہنچ جائیں تو میرا سلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنا، اور یہ کہنا کہ میں مسلمان ہو چکی ہوں، اور یہ سلام عرض کرنا یہ مت بھولنا، کیونکہ یہ سب سے بڑی سعادت ہے میری کہ آپ کی خدمت میں میرا سلام پہنچے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب میں مدینہ منورہ پہنچی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پورے نکاح کا واقعہ سنایا اور ابرہہ کا قصہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت مسکرائے، اور ابرہہ کے سلام کو میں نے جب پیش کیا تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس پر بھی اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی طرف سے سلامتی اور برکتیں ہوں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ان کی مبارک زندگی کے دو حصے ہیں، ایک حصہ حبشہ کا، ایک حصہ مدینہ منورہ کا۔ ہم دیکھیں حبشہ کے اندر اس دین کی نسبت پر قربانی دے کر وہاں پہنچی تو حالات میں آئی، ان حالات کے اندر وہ مایوس نہیں ہوئی۔ ہاں یہ یعنی ایک ایمان والا جو ہے اس کا اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، حالات میں کبھی مایوس نہیں ہوتا، حالات میں کبھی ڈپریش نہیں ہوتا، ہمیشہ وہ اللہ پر بھروسہ، اللہ سے امید اور صبر کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے حالات ان کے لیے سازگار فرمائے، اور جو بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے حالات ایسے ہی سازگار کرتے ہیں۔ تو یہ ان کی زندگی کا ایک حصہ وہ ہے جو حبشہ کی زندگی کا ہے، اور دوسرا مدینہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں اور آپ کی نکاح میں جب آئیں تو سبحان اللہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور آپ کی جو بیویاں ہیں، جو ہماری اور پوری امت کی مائیں ہیں، وہ ایک اللہ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گھر کی زندگی کو امت تک پہنچانے کے لیے ایک جماعت کا انتخاب کیا۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو زندگیاں ہیں، ایک گھر کی زندگی ہے، ایک باہر کی زندگی ہے۔ باہر کی زندگی امت تک پہنچے، اللہ نے حضرات صحابہ کی ایک بڑی جماعت کو منتخب کیا۔ وہ صحابہ اکرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا، ایک ایک قول، ایک ایک عمل کو دیکھتے، سنتے، محفوظ کرتے اور امت تک پہنچاتے۔ اور گھر کی زندگی، کیونکہ آپ کی زندگی گھر پرائیویسی کچھ نہیں، بس جو گھر کی زندگی ہے وہ بھی دین ہے۔ تو گھر کی جو زندگی تھی وہ زندگی ہم تک پہنچے، ہمارے گھروں کی زندگی آباد ہو، ہماری ازدواجی زندگی بنے، اس کے لیے ایک بیوی دو بیوی سے کام نہیں، لیکن اللہ نے اس کے لیے ایک جماعت، عورتوں کی ایک جماعت کو منتخب کیا جو آپ کے نکاح میں آئی۔ حضرت خدیجہ، حضرت زینب، حضرت سودا، حضرت میمونہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت صفیہ، حضرت جویریہ رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ ہماری مائیں ہیں، اور انہوں نے آپ کی زندگی کو قریب سے دیکھا اور دیکھ کر امت تک پہنچایا۔ اس میں بڑی حکمتیں ہیں حضرات۔ یہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بہت اہتمام سے سنتی تھی، اور جو سنتی اس پر عمل کرتی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خود کہتی ہیں، ایک مرتبہ میں نے سنا کہ جو شخص روزانہ 12 رکعت سنت نماز پڑھے، جو شخص روزانہ 12 رکعت سنت نماز پڑھ لے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ 12 رکعت پر ایک جنت میں محل۔ خود فرماتی ہیں، اس حدیث کو سننے کے بعد میں نے کبھی زندگی میں یہ 12 رکعتیں نہیں چھوڑی۔ یہ 12 رکعتوں سے مراد روزانہ 5 فرض نمازوں کی سنتیں ہیں۔ فجر کی 2 سنتیں، ظہر سے پہلے کی 4، ظہر کے بعد کی 2، یہ جو ہے یہ ٹوٹل 12 سنتیں ہیں۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک زندگی کے عمل کو دیکھنا، عمل کرنا، امت تک پہنچانا، اور آپ سے ایک اور جو ہے نا ایک واقعہ ہے کہ یہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ خود کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میرے والد جو ہے کسی معاملے میں مدینہ منورہ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے کے لیے، ابھی وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ تو کام مکمل ہونے کے بعد واپسی میں اپنی بیٹی سے ملنے میرے پاس آ گئے، کبھی چلو بیٹی سے مل لیں۔ تو جب گھر کے اندر آئے تو وہاں پر ایک چادر بچھی ہوئی تھی، تو ابو سفیان اس پر بیٹھنا چاہ رہے تھے، تو فوراً ام حبیبہ نے روک دیا، نہیں رکو، اس کو جو ہے نا لپیٹا، اور لپیٹ کر دوسری چادر بچھا دی۔ تو ابو سفیان کہنے لگے کہ بیٹی کیا بات ہے، کیا یہ چادر میرے لائق نہیں ہے یا میں اس چادر کے لائق نہیں ہوں؟ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عظمت دیکھیں، سبحان اللہ۔ ایک طرف والد ہیں، بڑے احترام سے اپنے والد کے لیے کہا، فرمایا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر ہے اور اس پر آپ تشریف فرما ہوتے ہیں، میں نہیں چاہتی کہ کوئی شرک کی حالت میں اس چادر پر بیٹھے۔ تو ابو سفیان بہت ناراض ہو گئے، لیکن اس کی کوئی فکر نہیں کی، بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت اور قدر اتنی ان کے دلوں میں، لیکن ہمیشہ اپنے بھائی کے لیے، اپنے والد کے لیے، ان کے والد ابو سفیان اور بھائی حضرت معاویہ ہیں، ہمیشہ دعائیں کرتی تھی، اے اللہ ان کو ہدایت دے، اے اللہ ان کو ہدایت دے۔ قرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ام حبیبہ کی اس تمنا پر اللہ نے آیت اتاری، عسى اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ، امید ہے اللہ تبارک و تعالی تمہارے اور ان کے درمیان دشمنی کو ختم کر کے اللہ محبتیں لائیں گے۔
یہ اشارہ تھا کہ ابو سفیان اور معاویہ ایمان لانے والے ہیں اور فتح مکہ کے موقع پر یہ ایمان لے کر آئے، اور یہاں تک کہ مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت معاویہ اور ان کی بہن ام حبیبہ تینوں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر دو باتیں فرمائی۔ فرمایا کہ معاویہ ان کی بہن یعنی ام حبیبہ کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا معاویہ، اللہ نے مجھے جنتی عورت سے نکاح کا حکم دیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ معاویہ، میری یہ تمنا ہے کہ جنت میں تم اور ام حبیبہ ایک ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہاں پر ہم جو ہے یعنی وہاں کی نعمتوں سے محظوظ ہوں، وہاں کی نعمتوں کو استعمال کریں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مبارک زندگی کا ایک واقعہ میں عرض کر کے اپنی بات ختم کروں۔ سوچیں یہ صحابیات، اور ان صحابیات میں ازواج مطہرات، یعنی ازواج مطہرات کا مطلب یہ ہے کہ جن کی طہارت کا اللہ نے اعلان کیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یعنی یہ وہ گھر ہے جو شرک سے، کفر سے، ہر برائی سے پاک صاف ہے۔ لیکن آخرت کی فکر دیکھیں، حقوق العباد کی ادائیگی کا اہتمام دیکھیں۔ ام حبیبہ خود کہتی ہیں کہ میرے یعنی دنیا سے جانے کا وقت قریب آ رہا تھا، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، میں خود ان کے پاس گئی، کہنے لگی دیکھیں میں اور آپ جو ہے سوکن رہے، ایک عرصہ ہمارا گزرا ساتھ میں، ساتھ رہتے ہوئے کبھی کبھی بات اونچ نیچ ہو جاتی ہے، مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے، میں معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ سبحان اللہ، عمر میں بڑی ہیں، معافی مانگ رہی ہیں۔ معافی مانگنا کتنی بڑی چیز۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو بھی معاف کرے، مجھے بھی معاف کرے، اور میں بھی معاف کرتی ہوں۔ معافی مانگنا، معاف کرنا، یہ صحابہ اور صحابیات کی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس ایمان والوں کی صفت بیان فرمائے۔ جیسے ہی حضرت عائشہ نے کہا اللہ تمہیں معاف کرے، مجھے معاف کرے، میں نے تمہیں معاف کر دیا، تو حضرت ام حبیبہ کہتی ہیں عائشہ تم نے معاف کر کے مجھے خوش کر دیا، اللہ تمہیں بھی خوش رکھے۔ تو دوستو اصل میں یہ وہ مبارک خواتین ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جنتی ہونے کی بشارتیں دی ہیں، ان کے فضائل کو، ان کے مناقب کو بیان فرمایا۔ لیکن ان سب کے باوجود ان کی زندگی میں عملوں کی فکر دیکھیں، آخرت کی فکر دیکھیں، اور حقوق العباد کی فکر دیکھیں، یہ سب چیزیں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ ان چیزوں کو ہم اپنی زندگیوں میں لینا، کیسے یہ اسلام پر جمی، کیسے ان پر حالات آئے تو اللہ سے کیسی امیدیں تھیں، کیسے ان کی زندگیوں میں عبادتیں، ان کا تقوی، ان کا آخرت کی فکر۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں کو بھی، ہماری اس امت کے مردوں میں، عورتوں میں بھی یہ مبارک صفات اللہ تعالی زندہ فرمائے، یہ خوبیاں اللہ ہمارے اندر زندہ فرمائے جو خوبیاں اللہ کو پسند ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔